پی ٹی آئی والے کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کا کمپیریزن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پاکستان سے بہتر تو افغانستان ہے. آپ مجھے بتائیں افغان کا حامی کون تھا پاکستان میں؟ فتنہ خان. عمران خان. اب جب پاکستان کے خلاف ریاست کے اندر پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ان کو ویلکم کرے گی تو یہ کون ہوں گے؟ ایک وجہ تو اس کا نظریہ ہے نا خان کا، تقریباً کوئی 15-20 سال سے یہ پرچار کیا جا رہا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بھائی. او بھائی کیسے ہمارے بھائی ہیں؟ 16 دسمبر 2014 کو بھول گئے تم؟ دو بندے ہیں نا اس وقت پاکستان کی لگام کو پکڑ کے آگے لے کر جا رہے ہیں پاکستان. ایک بندہ شہباز شریف اور دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف. عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشل لاء یعنی ایوب خان، شاہیہ خان، ضیاء الحق اور مشرف کا مارشل لاء دیکھے ہیں. خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہمیں کہ یہ تو مارشل لاء لگا ہوا ہے. مارشل لاء کہنے سوچنے والے پر لعنت ہے بھائی، تم نے مارشل لاء دیکھے نہیں ہے. پھر ایسا مارشل لاء ہے جس میں آرمی چیف جو ہے وہ جا کے باہر کے ملکوں سے لوگوں کو کہتے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ عوام کے منتخب لیڈر ہیں 24-25 کروڑ کے، ان کے ذریعے ہوگی، پارلیمنٹ کے اندر ہوگی. ایک چیز ہے ایسا مارشل لاء ہے صرف اور صرف عمران خان 2018 سے 2022 تک اپنے مخالف کو اندر نہیں کر پا رہا. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولالا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں. الحمدللہ. وقاص، جہاں تک ہمیں پتا ہے تو ہمیں تو افغانستان کے حالات سب کے سامنے ہیں. اگر کھلی آنکھوں سے ہم دیکھیں تو ہمیں تو پتا ہے کہ افغانستان کے برے حالات ہیں. افغانستان کی اکانومی کا بھی جو حال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ معافی پاکستان اور افغانستان کا کمپیریزن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بہتر تو افغانستان ہے. تو کیا وہاں پہ ان کو وہ طالبان نظر نہیں آتے؟ وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے؟ ان کی اکانومی ان کو نظر نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں نا یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے فائزہ، یہ جو پاکستان اور کمپیرزن افغانستان کا. ہاں جی. 2000 جس طرح 9/11 ہوا اس کے بعد پاکستان امریکہ کا الائے ہوا. امریکہ کی پاکستان کو ایڈ آتی رہی. پھر ایک وقت آیا کہ امریکہ اور پاکستان کی ایڈ جو ہے، جو فوجی امداد اور اس کے علاوہ دیگر امداد تھیں، وہ ختم ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 20 سال سے امریکہ افغانستان کے اندر تھا. وہاں پر دنیا کا سب سے بہترین اسلحہ، دنیا کا سب سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے بہترین اسلحہ امریکہ افغانستان میں لے کر آیا. پھر جب گیا تو چھوڑ کر گیا. بالکل ایسے ہی. ایک چیز وہ اسلحہ آپ نے ذرا، میں ناظرین کو بھی کہوں گا یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک ان کے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ وہ ہے جو امریکہ کا اسلحہ تھا، جو ان کے خلاف، ان کی عوام کے خلاف استعمال ہوتا رہا. 20 سال جنگ لڑتے رہے آپس میں، اس کے بعد وہ گیا اور اب طالبان کی وہاں پر حکومت ہے. دوسرا، ایلن مسک، آپ کو پتا ہے کہ اس نے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے یو ایس پریزیڈنشیل الیکشن کے اندر اور بڑا مضبوط الائے ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا حامی ہے، ٹویٹر کا مالک، ایکس کا مالک. اس نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اس نے کہا کہ ہر ہفتے کیوں اربوں روپیز، جو پاکستان میں تقریباً 12 ارب روپے بنتے ہیں، 40 سے 48-50 ملین ڈالر، اچھا، جو امریکہ افغانستان کو یعنی افغان طالبان کو دیتا ہے. سمجھنے کی بات ہے، جو پاکستان میں 12 ارب روپے ہر ہفتے کے، مہینے کے 50 اور سال کے تقریباً 550 ارب روپیہ، یہ کسی ایک صوبے کے ترقیاتی منصوبے سے بھی زیادہ پیسے ہیں پاکستان کے. وہ پیسے صرف افغان طالبان کو ڈالرز کی مد میں دیے جاتے ہیں. اب جب ڈالرز افغانستان کے پاس آ رہے ہیں، وہ پیسہ افغان طالبان آگے کس کو شفٹ کر رہا ہے؟ ٹی ٹی پی کو. پاکستان گورنمنٹ اینڈ دا پاکستان ریاست، پاکستانی فوج ایک وقت میں افغان طالبان کی سپورٹ کی ہے تاکہ خطہ سٹیبلائز ہو، خطے کے اندر امن ہو، توازن برقرار رہے. پاکستان کا سی پیک، پاکستان کے چائنا کے ساتھ معاہدے، اس میں افغانستان بھی حصہ لے. یہ خطہ اسی افغانستان سے واخان کوریڈور کے ذریعے پاکستان سینٹرل ایشین کنٹریز کو بائی روٹ کنیکٹ ہو. ہر ملک یہ چاہے گا کہ اس کے ہمسائے میں آگ نہ
جز سے سوائے بھارت کے اور کچھ اور ملکوں کے. شرپسند ملک. اب پاکستان نے افغان طالبان کی ہیلپ کی اور ان کو اس سلگتی آگ سے نکالنے کی کوشش کی. پاکستان کے اندر ایک آگ سلگ رہی تھی ٹی ٹی پی کی شکل میں. پاکستان نے وہ فتنہ خوارج اور دہشت گرد ان کو مارنا شروع کیا نیشنل ایکشن پلان سے لے کر حتمی طور پر فیصلہ کر کے, اور آج تک مسلسل ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے پاکستان آرمی, بالکل ایسا ہی, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی ایجنسیز. وہ یہاں سے نکلے اور کہاں چلے گئے؟ ان کے ہمسائے ملک میں, پاکستان کے ہمسائے ملک میں, افغانستان میں. اب جب افغان طالبان انٹرم گورنمنٹ میں وہاں پر موجود ہیں تو بحیثیت ہمسایہ ملک کے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے ملک سے دہشت گردی ایکسپورٹ نہ ہو. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ آپ دو کام کریں, یا تو آپ ان دہشت گردوں کو جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں ان کو کنٹرول کریں, یا پھر ہم کنٹرول کریں گے. جو پاکستان کہتا ہے کہ اگر ہماری سوورنٹی کو سبوٹیج کرنے کی آپ کی سرحد سے کوشش کی گئی بالکل ٹھیک, تو ہم اس کا ریبٹل بھی دیں گے اور طاقت کے ساتھ جواب دیں گے. اب جب پاکستان یہ کرتا ہے تو وہاں سے جو فورس ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے پیسہ ہے. وہ پیسہ جو ایلن مسک کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا اور کوئی نہیں کہہ رہا, ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ الائے جو کہ اب دنیا کا طاقتور ترین آدمی ہے. ایسا ہی ہے. اس نے 20 جنوری کو حلف لے کر دنیا کا طاقتور ترین پریزیڈنٹ بننا ہے. اس سے بھی طاقتور پیسے کے اعتبار سے وہ بندہ اسے اپنی گورنمنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ طالبان کو پیسہ کیوں دے رہے ہیں, اور افغان طالبان آگے پیسہ کس کو دے رہے ہیں؟ ٹی ٹی پی کو. اور ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے؟ وہی امریکن اسلحہ جو وہ چھوڑ کر گئے, وہ اسلحہ اور ان کا دیا ہوا پیسہ وہ استعمال کر کے پاکستان پر حملہ کرتے ہیں. تیسرا فیکٹر جو سب سے اہم فیکٹر ہے, جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کرٹیل کیا جائے افغان طالبان کی اس پالیسی کو, اس کے اوپر بھی ختم شد لگایا جائے, ختم کیا جائے, اور افغان طالبان اور یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں ان کو بھی مارا جائے. آپ مجھے بتائیں ان کا حامی کون تھا پاکستان میں؟ فتنہ خان, عمران خان, جنہوں نے طالبان کے آنے پر کہا تھا طالبان خان نے کہا تھا جیت کے مبارک ہو. آپ کو کلیئر ہوگی نا کہ امریکہ سے پریشر اٹھ رہا ہے امریکن گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ انہیں پیسہ نہ دیں, اور ہمیں پتا ہے کہ وہ پیسہ طالبان سے ٹی ٹی پی سے دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف. اب جب پاکستان کے خلاف ریاست کے اندر پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ان کو ویلکم کرے گی تو یہ کون ہوں گے؟ یہ کون ہوں گے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو اس کا نظریہ ہے نا خان کا, تقریباً کوئی 15-20 سال سے یہ پرچار کیا جا رہا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھائی. او بھائی کیسے ہمارے بھائی ہیں؟ 16 دسمبر 2014 کو بھول گئے تم؟ ہمارے بھائی کیسے ہیں؟ انہوں نے معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا. ہمارے بھائی کیسے ہیں؟ لاہور کے اندر انہوں نے درباروں کے اوپر حملے کیے, سندھ کے اندر انہوں نے دربار پہ حملہ کیا, بہت ساری عمارتوں کے اوپر حملے کیے, ہمارے فوجی جوان شہید کیے, ہمارے پولیس والے شہید کیے, ہمارے نہتے لوگوں کے خون برسائے, 1 لاکھ کے قریب ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا. وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے. کسی کے دل میں بھی ہمدردی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو منافق ہے ان سے بھی آپ نے بہت باور رہنا ہے اور بہت آنکھیں کھول کے رہنا ہے. تو یہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے ہی شکلوں میں, ہمارے ہی ڈریسز میں وہ دہشت گرد ہیں جو انسان کے دشمن, انسانیت کے دشمن ہیں. یہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ پرچار کرتا رہا, پھر اس کے بعد اس نے اپنی گورنمنٹ میں اپنے کیے ہوئے پرچار کو ثابت کیا اور ان لوگوں کو دوبارہ بحال کیا, ان کو غلط آئی ڈی کارڈ بنا کے دیے, پھر اس کے لیے ووٹ مانگتے رہے, پھر گن پوائنٹ کے اوپر اس کے لیے ووٹنگ کرواتے رہے, اور اس کے بعد لوگوں کو ڈراتے رہے, اور اس بنیاد کے اوپر اس کی کے پی کے کی گورنمنٹ بنوا دی. پھر اب جب اس کی وفاق میں گورنمنٹ نہیں آئی تو گورنمنٹ کس کی آ گئی؟ شہباز شریف صاحب کی. اب جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے, پہلے اس نے کہا کہ انقلاب لے آؤ, سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر دو, پھر اس نے کہا بنگلہ دیش کی طرح اسٹوڈنٹس نکل آؤ, ایک اسٹوڈنٹ کا معاملہ ہوا, انقلاب لے آؤ, اس حکومت کو ختم کر دو, ڈیسٹیبلائز کر دو. ان کی گورنمنٹ میں, شہباز شریف کی گورنمنٹ میں, عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کر SIFC کے تحت پاکستان اگر چائنا کے ساتھ قریب ہو, پاکستان دنیا کے ساتھ قریب ہو, پاکستان کے اندر SCO ہو, پاکستان کے اندر دبئی انویسٹمنٹ کرے, پاکستان کے اندر سعودی عربیہ انویسٹمنٹ کرے, تو یہ کس کو کھٹکے گا؟ یہ کھٹکے گا عمران خان کو, کیونکہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور یہ چمک رہے ہیں. یہ طلوع ہوتا ہوا سورج ہے, وہ غروب ہوتا ہوا سورج ہے. اب غروب ہوتے ہوئے سورج کو تو یہ اچھا نہیں لگ رہا, تو اس لیے اس نے یہ تک نہیں چھوڑا کہ اس نے
یہ جو نیکسس ہے امریکہ، افغان طالبان اینڈ دا TTP، اس میں اچھا بچہ بننے کی کوشش کی ہے تحریک انصاف نے پشاور کے اندر اپنا CM رکھتے ہوئے کہ بھائی آؤ، آپ کو ویلکم ہے، آؤ آ کے یہاں پر پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرو تاکہ پاکستان کے حالات نارمل نہ ہو. پاکستان اگر ترقی کی طرف جاتا ہے، دوبارہ دہشت گردی کی ہوا ہے، پاکستان کے دوبارہ ڈسکریڈٹ ہو. ڈسکریڈٹ صرف ایک بندہ شہباز شریف اور دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف، سیدھی سی بات ہے. یہ دو بندے ہیں نا اس وقت پاکستان کی لگام کو پکڑ کے آگے لے کر جا رہے ہیں پاکستان کو. بالکل. تو ان دو بندوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے چکر میں 24 کروڑ عوام کے خون کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پیاسے ہوئے پڑے ہیں، صرف اس چکر میں کہ پاکستان اگر ڈسکریڈٹ ہوگا تو یہ شہباز شریف جو اس وقت PDM کی حکومت ہے، جو پوری پارٹیز کی حکومت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو فوج کے معاہدے ہیں، یہ ڈسکریڈٹ ہوں تاکہ پاکستان کو نقصان ہو. اور پاکستان کو نقصان ہوگا، ان دو بندوں کی کریڈیبلٹی پہ نقصان ہوگا. اور میں ثابت ہو جاؤں گا اس بات پہ کہ میں کہتا تھا نا کہ میں نہیں ہوا تو پاکستان ٹھیک نہیں ہے. بس اس چکر میں وہ دہشت گردوں کے ساتھ معاہدے کر کے ان کو دوبارہ سے، اب جب وہاں پر CM ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنے صوبے کی سیکیورٹی پہ، تو وہ کہتا ہے کہ میری تو ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور بھائی 12 سال سے تم اس حکومت میں ہو، تم لوگوں کے امن و امان کے لیے کچھ نہیں کر پائے، تو لعنت ہے تمہارے ایسی حکومت کرنے پر، لعنت ہے تمہاری پارٹی بننے پر. اور پھر اس کے اوپر تم لوگوں کو ویلکم کر کے دوبارہ سے ڈسٹیبلائز کر رہے ہو، صرف اس صورت میں کہ اگر میں نہیں ہوں تو دیکھیں پاکستان کا کیا حال ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی گورنمنٹ انٹیکٹ ہیں، اور افغانستان کو بھی بتایا جا رہا ہے. اور ان سارے، اور ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر آپ کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے اس چکر میں جو آپ کو یہ ورگلا رہے ہیں، اس ورگلانے میں نہ آئیے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی میں آ رہا ہے. کیونکہ اگر پاکستان ان کا صفایا کر دیتا ہے تو پاکستان کا اسی روڈ سے CPEC بحال ہوگا، چائنا کے ساتھ ٹائز ہوں گے، اور اس میں دنیا میں ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے US. اس کو اچھا نہیں لگے گا، اور اگر اس کو اچھا نہیں لگے گا تو وہ پھر افغان طالبان کو اسی طرح امداد دیتے رہیں گے. افغان طالبان آگے TTP کو استعمال کریں گے، TTP آگے PTI کو استعمال کرے گی. یہ TTT جو ہے نا، یہ چلتا آئے گا، اور اس کے بعد پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عوامی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی ہم بے نقاب بھی کریں گے، اور جو ان کو ٹکر کا جواب دینے والے ہیں وہ ٹکر کا جواب بھی دے رہے ہیں. تو یہ ناکام ہی ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ایک ایلون مسک کی ٹویٹ کو. اب ایک اور ٹویٹ ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشل لاء، یعنی ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کا مارشل لاء دیکھے ہیں. یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لاء پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لاء تھا، جس میں جمہوریت کو بالکل رون دیا گیا تھا. مشرف اس حوالے سے قدرے لبرل تھا. جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، مارشل لاء میں سب سے پہلے جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے تاکہ عامر کی غلط کاریوں پر کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہ ہو. یہ آزاد میڈیا چونکہ تنقید کرتا ہے، اس لیے اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے. عدلیہ کیونکہ غلط فیصلوں پر ایکشن لینے کا حق رکھتی ہے، اس لیے اس کے اختیارات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں. اچھا جی، آگے چل کے لکھتے ہیں کہ جی آج اس جمہوریت کی آڑ میں نافذ، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، مارشل لاء ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس مارشل لاء میں یہ تمام فسطائی حربے بدرجہ اتم موجود ہیں. یہ کسی بھی جمہوریت جس میں پاکستان کی سب سے مقبول اور پارٹی کے چیئرمین کا نام لینے پر پابندی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے. کافی لمبا ٹویٹ ہے، میں اور زیادہ نہیں سناؤں گی. آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہمیں کہ یہ تو مارشل لاء لگا ہوا ہے، اور یحییٰ خان سے وہ تقابل کر رہے ہیں. واہ، ایسا مارشل لاء ہے جس کہہ رہے ہیں آواز بند کی جا رہی ہے، عدلیہ کو گلا، میڈیا کی تو گلا گھونٹ دیا گیا ہے، عدلیہ کو کے جو اختیارات ہیں وہ بھی سلب کر لیے گئے ہیں تاکہ وہ آزادانہ فیصلے نہ دیں. کیونکہ عمران خان صاحب کے حق میں جو فیصلہ نہیں آئے گا تو پھر تو عدلیہ کے اختیارات نہیں ہیں. جس میں آپ لاہور میں بھی جلسہ کر لیتے ہیں، ایسا مارشل لاء ہے جس میں آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، راولپنڈی کے اندر پولیس والوں کی پتلونیں بھی لہرا دیتے ہیں. ایسا مارشل لاء ہے جس میں آپ کے 9 مئی پر حملہ کرنے والے 19 مجرمان، ان کو معافی بھی مل جاتی ہے. ایسا مارشل لاء ہے جس میں آپ کی بیگم جو ہے وہ تھوڑے سے بازو ننگے کر کے لہلہاتی، چمکاتی، ٹھیک ہے نا، اور وہ ڈی چوک بھی پہنچ جاتی ہے.
ایسا مارشل لا ہے کہ جس میں آپ کا کوئی بندہ نہیں مرتا اور آپ سینکڑوں لاشیں ایبسٹریکٹس میں گنوا دیتے ہیں اور 4 جوان رینجر اور پولیس اور 6 جوان وہ شہید ہو جاتے ہیں اور آرمی چیف کو ان کے جنازے اٹھانے پڑتے ہیں. ایسا مارشل لا ہے جس میں آپ دن رات ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں. ایسا مارشل لا ہے جس میں آپ کی KPK کی حکومت ہے اور کسی نے ابھی تک آپ کو کچھ کہا ہی نہیں ہے. ایسا مارشل لا ہے جس میں آپ کا KPK CM جس کا کام ہے صرف اپنے صوبے میں رہنا اور یا اسلام آباد میں وفاق کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا, وہ دوسرے صوبے میں آ کے انسرجنسی کرتا ہے, کلنشن کوپ سے دروازے توڑتا ہے, شیشے توڑتا ہے اور آ کے مریم کو گالیاں دیتا ہے, دوسری CM کو. ایسا مارشل لا ہے جس میں آپ کا وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ سے روزانہ ملتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر سارے فیصلے بھی کرتا ہے اور ادھر جا کر کوئی اور کہانی سناتا ہے. ایسا مارشل لا ہے جس میں آپ کی بہنیں بھی آزاد دندناتی پھر رہی ہیں. ایسا مارشل لا ہے جس میں آپ کو جب بھی دل کرے جلسہ کرنے کا, انسرجنسی کرنے کا, جب بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ کر لیتے ہیں. ایسا مارشل لا ہے جس میں پارلیمنٹ بھی قائم ہے, جس میں آپ کے لوگ پارلیمنٹ میں جا کر نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں. ایسا مارشل لا ہے جو آپ کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے اور باقی سارے انجوائے کر رہے ہیں, ان کو لیڈر سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور ایسا مارشل لا ہے جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اگر صدر بنتا ہے تو یہاں پر بھرپور طریقے سے کمپین ہوتی ہے اور اس کو کسی بندے کو پکڑا نہیں جاتا ریاست. ایسا مارشل لا ہے جہاں پر بیٹھے ہوئے سٹنگ آرمی چیف کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں مگر ان کا بھرپور طریقے سے اس طرح سے سختی سے یا فورس کے ساتھ جیسے مارشل لا میں ہوتا ہے, جیسے کنگ شپ میں ہوتا ہے, ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے, جواب نہیں دیا جاتا. کیونکہ ایسا مارشل لا ہے جہاں پر فوج انٹریکشن کرتی ہے تو ساری پارٹیز کے ساتھ کر لیتی ہے. ایسا مارشل لا ہے جہاں پر آپ کا CM وہ ایپیکس کمیٹی اور ساری چیزیں جہاں پر آرمی چیف اور دیگر سیکیورٹی کے ذرائع بیٹھتے ہیں, اہم رہنما بیٹھتے ہیں, ان کے اندر بیٹھا بھی رہتا ہے. تو یہ ایسا مارشل لا ہے کہ ان سے مذاکرات بھی کیے جاتے ہیں. ایسا مارشل لا ہے جس میں پاکستان ترقی کر رہا ہے. ایسا مارشل لا ہے جہاں پر فوج جو ہے وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہو کر کام کر رہی ہے. ایسا مارشل لا ہے جس میں فوج کہتی ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا مارشل لا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ فوجیوں ساڑھے نہ گل کر لو اور فوج کہتی ہے آپ سیاستدان ہیں, سیاستدانوں سے بات کریں. ایسا مارشل لا ہے جہاں پر دروازے بند, کھڑکیاں بند, ٹھیک ہے, مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں ہے, ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا مارشل لا ہے جس میں آرمی چیف جو ہے وہ جا کے باہر کے ملکوں سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیں, آ کر دیکھیں اور وزیر اعظم کو آگے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں, یہ عوام کے منتخب لیڈر ہیں 24-25 کروڑ کے, ان کے ذریعے ہوگی, پارلیمنٹ کے اندر ہوگی. ایسا مارشل لا ہے جہاں پر جو سپریم کورٹ ہے اس نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے. پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. یہ ایسا مارشل لا ہے نا, سمجھے ذرا مارشل لا کو سمجھے. ہاں جی, ایسا مارشل لا ہے کہ آپ کے سڑکوں کے اوپر آپ نے اسلام آباد میں ایسی کی تیسی پھیر دی, آپ نے اٹک پل سے لے کر یہاں پر ایسی کی تیسی پھیر دی, آپ کو ایک فوجی راستے میں نظر ہی نہیں آیا. یعنی مارشل لا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پولیس کی جگہ پہ فوج بیٹھی ہوتی ہے. تو ایسا خوبصورت مارشل لا ہے پاکستان میں. تو بھائی مارشل لا کہنے سوچنے والے پر لعنت ہے بھائی, تم نے مارشل لا دیکھے نہیں ہے. پھر دنیا کے اندر ابھی بھی اگر جہاں پر سختیاں ہیں, جہاں پر ایک ریاست نے خود مارشل لا لگایا ہوا ہے یا اس ریاست کے اوپر کسی اور دوسری ریاست نے حملہ کر کے قبضہ کیا ہوا ہے, تو لیبیا, شام, عراق, کوریا, یہ سارے جو ملک ہیں وہاں پر جا کر دیکھو. اور ایسا مارشل لا ہے جہاں پر انڈیکسز آ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے فریڈم آف سپیچ میں. ایسا ملک ہے جہاں پر سوشل میڈیا میں 60 سے 70% لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا, کسی کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. آزادی. ایسا مارشل لا ہے جہاں پر جس کا جو دل کر رہا ہے وہ جو دل کر رہا ہے وہ لکھ رہا ہے اور بول رہا ہے, کسی پہ پابندی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ایسا مارشل لا ہے جس میں میڈیا چل رہا ہے, میڈیا کی آزاد چل رہا ہے, بند کر دیا گیا. خان صاحب کو لگتا ہے نا مارشل لا. ہاں ایک چیز ہے, ایسا مارشل لا ہے جس میں صرف اور صرف عمران خان جو ہے نا 2018 سے 2022 تک اپوزیشن اپنے مخالف کو اندر نہیں کر پا رہا. یہ ایسا مارشل لا ہے جس میں اس کی منشا کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا. وہ AC نہیں بند کروا پا رہا, وہ رات کو خواب دیکھتا ہے, اس کی بیگم خواب دیکھتی ہے کہ اس کو اٹھا لو گے تو ٹھیک رہے گا, تو یہ وہ نہیں ہے. تو یہ خوبصورت مارشل لا ہے. اگر یہ مارشل لا ہے تو بھائی ہمیں ایسا ہی چاہیے جہاں پر آرمی چیف جو ہیں وہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں,
جہاں پر وزیر اعظم جو ہیں وہ آرمی چیف کو آرمی چیف سمجھ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں نہیں ہیں, وہ ایک دوسرے کو میر جعفر میر صادق نہیں کہہ رہے, وہ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دے رہے. وہاں پر آرمی چیف جو ہے وہ اس کے پیمپر نہیں کر رہا, بلکہ وہ آپس میں بیٹھ کر جس طرح دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے ورکنگ ریلیشن شپ ہے. تو یہ وہ مارشل لاء ہے جو کہ اصل میں جمہوریت ہے, اور یہ وہ مارشل لاء تھا 2018 سے 2022 میں جس میں ایک بندے کی خواہش کے اوپر پورے ملک کا نظام درم برم تھا. تو اس لیے کیا ڈیفینیشن دیا وقاص آپ کی, اس پہ تالیاں ہونی چاہیے. ہو گیا نہیں بڑا زبردست. میں کہتی ہوں کہ مطلب خان صاحب کی جو ٹویٹ کا جواب صحیح معنوں میں تو دیا ہے. یہ فضول ٹویٹ, یہ خودکاری نہیں رہا بیچارہ, یہ باہر بیٹھے ہوئے, لیکن ظاہر سی بات ان کے دل میں جو جذبات ہیں وہ اسی کی عکاسی کرتے ہیں نا. تو وقاص بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک اور بات میں نے کرنی ہے. ہاں وہ میں نے ابھی میں بھول گیا ہوں بیچ میں بات کرنے. یار یہ نا عمران خان جھوٹ بہت بولتا ہے, سب کو پتہ ہے. مطلب نہیں, مجھے لگتا تھا کہ ایک تو ہوتی نا سیاست, ایک ہوتی سیاست کے لیے, مطلب جس طرح شفقت محمود نے کہا کہ امریکہ کی وہ نہیں ہوئی تھی, امریکہ نے پاکستان کی حکومت نہیں گرائی تھی. تو منصور علی خان نے کہا تو یہ پھر آپ نے کیوں بولا, یہ تو جھوٹ ہے. اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ نیریٹو ہے. اس نے کہا یہ جھوٹ ہے. نہیں یہ سیاست ہے. اس نے کہا یہ جھوٹ ہے. وہ مان ہی نہیں رہا. مطلب میں کہوں میری حکومت امریکہ میں نے کرائی ہے اور اس کے بعد تو یہ تو جھوٹ ہے نا, یہ سیاست نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس کو بھی سیاست کی نظر کا. لیکن ایک بڑا جھوٹ جو اس نے تازہ ترین جھوٹ بولا ہے, وہ کیا؟ یہ حکومت مجھے کہہ رہی ہے کہ بنی گالا میں شفٹ ہو جائیں. او ہاں, یہ تو وہ کہتے رہتے ہیں نا کہ مطلب میرے سے ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. ہر بندے سے میں نے بھی رابطے کیے ہیں بڑے لوگوں سے بھی, اچھا کہ یار کوئی بات ہے ایسی, اور میں نے پڑھا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, ایسی بات ہرگز نہیں. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ساتھ ایک اور جھوٹ کہ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر قیدی رہا نہیں ہوگا. مطلب دریا دلی بھی ہے نا, لیڈر بتا رہے ہیں نا اپنے آپ کو, لیڈر بن رہے ہیں, جھوٹا لیڈر نا. یہ بات ہوئی نہیں ہے. حکومت نے کہا بھائی تم سیاسی قیدی نہیں ہو. میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ سیاسی قیدی اور قانونی قیدی میں فرق کرنا سیکھ لو. اچھا, سیاسی قیدی تھی بے نظیر وقت میں نواز شریف, زرداری صاحب, نواز شریف, اس سے پہلے چلو زرداری صاحب کے بھی بڑے قانونی معاملات تھے, ذوالفقار علی بھٹو, قیدی تو کاٹی نا سب نے, ذوالفقار علی بھٹو, ٹھیک ہے, یہ سیاسی قیدی تھے. رانا ثناء اللہ سیاسی قیدی تھا جس کے اوپر جھوٹا مقدمہ تھا. سیاست تھی نا وہ, کہ یہ بولتا زیادہ, شاہد خاقان عباسی, یہ سارے سیاسی قیدی تھے ہمارے سامنے. تم قانونی قیدی ہو, قسم اٹھاؤ گھڑی نہیں چوری کی, بیچی نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ جو آئے تھے پاکستان میں, کیا وہ تم نے پاکستان کے خزانے میں جمع کرائے تھے؟ وہ تو تم نے ایک بندے کو دے دیے تھے. تو مجھے بتاؤ کیا تم نے بلین ٹری میں تمہارے سی ایم نے اور تم سب نے مل کر کرپشن نہیں کی؟ کیا ہیلی کاپٹر جو تمہارا استحقاق نہیں تھا وہ چونٹتے نہیں رہے تم؟ کیا تمہارے بزدار کے ذریعے فرا گوگی, پنکی پیرنی سب نے مل کر ٹیکے نہیں لگائے؟ کیا تم نے عدت میں نکاح نہیں کیا؟ چلو چھوڑو, سارے ہی چھوڑ دو. قانون, ملک کا قانون, کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ 9 مئی کا معاملہ ہوا ہے, دوبارہ پکڑو گے دوبارہ کریں گے؟ اشتعال نہیں دلایا تھا؟ قتل کرنے والا قاتل ہے تو جو قتل کا مشورہ دیتا ہے وہ تو زیادہ پھنستا ہے. تو یہ قانونی معاملات ہیں یا سیاسی معاملات ہیں؟ کسی نے کہا تھا یہ کرو. 9 مئی کسی نے کہا تھا گھڑی چوری کا, نواز شریف جا کے اس کو فون کر رہا تھا یار ایک گھڑی تے چوری کر, ہاں, یا پھر وہ 190 ملین پاؤنڈ نے نواز شریف نے مشورہ دیا تھا کہ یار یہاں سے آ رہے ہیں تو تم اس کو دے دو, اور سپریم کورٹ کے اندر, مطلب کیسی فنکاری ہے کہ فنکاریاں لا دو ہیں. کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ ایک دکان سے جا کے بشرا بی بی کے ذریعے اس کو کیا نام تھا, زلفی بخاری اور سارے مل کر ایک جعلی جو رسید ہے وہ لے کر آ جائیں؟ وزیر اعظم ایک دکاندار سے جعلی رسیدیں بنوا رہا ہے. جسٹ امیجن, کیا وہ سارے جو تحائف آتے تھے بنی گالا کے اندر وہ نواز شریف کہہ رہا تھا یا کوئی اور کہہ رہا تھا یا شہباز شریف کہہ رہا تھا؟ کبھی دوبارہ نہیں آنا, اس لیے انہوں نے کہا کہ جعلی رسیدیں بنوا کے میں جو کر سکتا ہوں, جتنا سمیٹ سکتا ہوں سمیٹ لو. ہاں نا, تو یہ سارے وہ کہہ رہے تھے. یا تمہارے ملک کے اندر جو باقی انسٹیبلٹی ہو رہی تھی یا ملک کے اندر جو حالات خراب ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تم کرو تاکہ تمہیں ہم کل کو پھنسائیں گے سیاست میں. کوئی نہیں کہہ رہا, یہ تو تم خود کر رہے تھے. اور جب یہ تم نے خود کیا, سب سے ریسنٹ تو یہی ہے نا کہ پیٹرول بم بنا کے جو پھینک رہے تھے اور تم کہہ رہے تھے پھینکو. زمان پارک کے اندر جس طرح پولیس والوں کو مارا گیا, کیا وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مارو؟ ایسی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. یہ ساری چیزیں قانون کے زمرے میں آتی ہیں. تو یہ قانونی مجرم ہے, یہ قانونی قیدی ہے, اس لیے یہ جو قانونی قیدی رہے گا
تو قانونی قیدی کو قانون کے حکومت مطابق بھی قانون سے بالاتر نہیں ہوتی. بالکل. تو قانونی قیدی کو جہاں پر قانون کہتا ہے رکھو وہاں سے نہیں باہر کیا جا سکتا. ہاں سیاسی قیدی جو ہے ایک بادشاہ آئے اور بادشاہ پکڑ لے یا ایک ڈکٹیٹر آئے پکڑ لے اس کے بعد کہ یار اس کو ادھر سے جیسے ڈیلیں بھی ہو جاتی ہیں. بھائی یہ قانون کے معاملات ہیں, قانون سے باہر نکلو گے تو سیدھا بنی گالہ ہی جاؤ گے. اچھا جاؤ گے اور کدھر جانا چاہیے آپ کو وکاس یہ سارے جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کو اس میں کیا نتیجہ کیا نکلتا نظر آتا ہے؟ مذاکرات ہو جائیں گے؟ مذاکرات ہونے چاہیے, ہو جائیں گے کہ ہو نہیں, جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ وہ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں. ان کا مذاکرات اور کوئی نہیں ہے, نہ انہوں نے انسٹیبلٹی کم کرنی ہے. کل اسد کیسر صاحب کو میں سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے, پہلے آپ نے بھی یہ خبریں سنی, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے 2 مطالبات ہوں گے جو ہم لکھ کے دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور وہی ان کے ایک حتمی قسم کے باتیں ہوں گی جو وہ ایک عمران خان کو باہر نکالو اور لیکن اب کل انہوں نے کہا یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے نہیں, لیکن کل اسد کیسر صاحب نے ایک دوبارہ سے یو ٹرن لیا, انہوں نے کہا کہ ہم لکھ کے نہیں دیں گے کیونکہ ایک کمیٹی کے سامنے بات ہو رہی ہے, زبان سے بھی وہی الفاظ ہے, لکھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم لکھ کے نہیں دیں گے. کیا ڈر گئے ہیں؟ لکھت پڑھت نہیں کرتے نا, اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو لین دین کرتے ہو جو معاملات کرتے ہو لکھت پڑھت کر دیا کرو. تو جس نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے وہ لکھت پڑھت نہیں کرتا. میں کیا ہی نہیں سی کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ مذاکرات اس لیے نہیں کامیاب ہو سکتے کیونکہ یہ قانونی قیدی کو کہہ رہے ہیں کہ قانون سے بالاتر ہو کر حکومت آؤٹ آف دی وے ان کو فیور دی جائے, اس کو رہا کر دیں. بھائی وہ قانون کے ساتھ رہا ہوگا. ہاں مذاکرات تمہارے ساتھ یہ ہوں گے کہ بھائی دوبارہ ڈنڈے سوٹے لے کے اس طرح نہ آنا, ریاست پہ حملہ نہ کرنا, ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہ کرنا, جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک ہفتے کے اندر 12 ارب اور سال کے اندر 580 ارب روپیہ امریکہ سے افغانستان سے ٹی ٹی پی, اور ٹی ٹی پی آگے استعمال کرتا ہے اپنے کرندے جو چھوٹے چھوٹے ہیں, جیسے اس میں پی ٹی آئی بھی ہے, خود بھی کرتا ہے اور ان کے ذریعے بھی انسرجنسی کرواتا ہے اور حالات خراب کرتا ہے, اور یہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو یہ چھوڑ دو, یہ ہے مذاکرات کی بات. پاکستان کے خلاف مخالف ہونا, پاکستان کا دشمن ہونا, پاکستان کی نسلوں کا دشمن ہونا اگر پی ٹی آئی چھوڑ دے گی. آج مریم نواز صاحبہ BZU کے اندر جا کر طلبہ کے اندر کھڑی ہے, لڑکیوں کے اندر, اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے who's your favorite CM, وہ کہہ رہے ہیں مریم نواز. why؟ اس نے کہا آپ کو ڈنڈا چاہیے یا لیپ ٹاپ, اس نے کہا لیپ ٹاپ. آپ کو سڑک پہ جانا ہے یا اسکول میں جانا, اس نے کہا اسکول میں جانا ہے. آپ کو کتاب چاہیے یا پھر ڈی چوک پہ جلسہ, اس نے کہا کتاب چاہیے. آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ذلیل و خوار ہونا, تو اس نے کہا مجھے لیپ ٹاپ چاہیے. اس نے کہا آپ کو مریم نواز چاہیے یا کوئی اور, اس نے کہا یہ چاہیے. کیوں چاہیے؟ کوئی ان کی خالہ کی بیٹی ہے, وہ اس لیے چاہیے کہ کام کر رہے ہیں. اور اگر یہ لوگ کام کریں گے, کوئی بھی حکومت آئی اسی طرح کام کرے, ضروری نہیں مریم نواز, کوئی بھی آئی اسی طرح کام کرے, ڈیولپمنٹ کا کام کرے, تو عوام ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ ہے کہ بھائی یہ والے معاملات میں آپ روڑے نہ اٹکاؤ. اس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, عمران خان کی رہائی پہ مذاکرات نہیں ہو رہے. بہت شکریہ وکاس نے آپ کو تمام دیکھنے والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی رہائی پہ مذاکرات نہیں ہو رہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.